پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں ان دو چیزوں سے خاص طور پر بچنے کا حکم دیا گیا ہے، کبیرہ گناہ اور فحش باتیں، فحش کام. اور ان دو کے ساتھ ایک تیسری چیز کا ذکر بھی کیا گیا ہے، کیونکہ وہ تیسری چیز بھی انسان کے لیے بہت سی برائیوں کے راستے کھولتی ہے، اور وہ ہے غیظ و غضب، غصہ، جس کی وجہ سے انسان نیکیوں سے محروم بھی ہوتا ہے اور برائیوں میں جا پڑتا ہے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. غضب کیا چیز ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ غضب یا غصہ ایک چنگاری ہے، آگ کا انگارہ ہے جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، جس سے انسان بھڑک اٹھتا ہے. یعنی غصہ دراصل ایک آگ ہے جو شیطان انسان کے دل میں لگاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو چیز دل میں لگ جائے پھر وہ کہاں کہاں تک نہیں پہنچے گی. وَإِذَا مَا غَضِبُوا، یعنی شیطانی اثر سے جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہم یغفرون، تو وہ اس غصے کو طول نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ انسان کمزور ہے، شیطان اس کے ساتھ ہے. بارہا زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب انسان غضبناک ہو جاتا ہے، لیکن ایسے میں پسندیدہ کیا ہے کہ انسان معاملے کو رفع دفع کر دے، اس کو طول نہ دے. تو ایسے لوگ آخرت کے اجر کو اور آخرت کے ہمیشہ رہنے والے، باقی رہنے والے فائدوں کو پا سکیں گے. غضب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو ضبط میں رکھے، یعنی وہ بہادر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. اس نے دوبارہ یہی بات پوچھی. آپ ہر بات یہی کہتے رہے، غصہ مت کیا کرو. تو اہل ایمان کی صفت کیا بتائی گئی کہ وہ غصے میں بے قابو نہیں ہوتے، بلکہ ان کا غصہ بھی اپنی حد کے اندر رہتا ہے، اور وہ غصہ آ تو جاتا ہے لیکن اس کے بعد معاف کر دیتے ہیں، یعنی جو بھی ان کو غضبناک کرے. اور غصے کو معاف کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ انسان کے اندر برداشت کا مادہ ہو، یعنی انسان سہنا جانتا ہو، کیونکہ انسان بیرونی اثرات کو تو کنٹرول نہیں کر سکتا. جو چیزیں آپ کو غصہ دلاتی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہوں گی، لیکن آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اس کو سہ جائیں، برداشت کر جائیں. اور برداشت وہی کر سکتا ہے جس کے اندر عقل ہو، وہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے. یعنی غضب کو عقل سے دبایا جا سکتا ہے، اور اگر انسان عقل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے تو پھر وہ ایسی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے کہ جس پر بعض اوقات پوری زندگی نادم ہوتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا، کسی عقل مند نے، کہ غصہ وہ کرتا ہے جسے اپنے نفع نقصان کا اندیشہ نہیں، یا غصہ اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں. ورنہ غصے کی وجہ سے انسان اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے، اپنی عزت کھو دیتا ہے، اپنا وقار کھو دیتا ہے، اپنا مقام کھو دیتا ہے، محبت اور قدر کھو دیتا ہے، جب انسان ناروا طریقے سے اس کا اظہار کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا اور نہ ہی غصہ کیا تھا، بلکہ جب اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو توڑا جاتا، یعنی دین کا کوئی نقصان ہوتا، تو اس وقت آپ غصہ کرتے، اس وقت آپ کا غصہ ظاہر ہوتا. لیکن کبھی بھی غصے میں خلاف عقل بات آپ نے نہیں کی. آپ کے چہرہ سرخ ہو جاتا، آپ کے جسم پر اس کے اثرات ہوتے، لیکن آپ کی زبان سے کبھی ناحق کلمہ نہ نکلتا. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. تو کبیرہ گناہ اور کبیرہ گناہوں میں سے فحش باتیں، اور فحش باتوں میں سے بدترین چیز غصے کی حالت میں ناروا گفتگو، کیونکہ اس وقت انسان گالی گلوچ سے بھی پرہیز نہیں کرتا، کسی کو لان تان کرنے، ملامت کرنے، پھر اس کو یہ یاد نہیں رہتا
کہ میرے سامنے کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، دین، اخلاق، ایمان، ہر چیز فراموش کر بیٹھتا ہے۔ یغفرون کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ غفرہ کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا، یعنی اس کو کنٹرول کرتے ہیں خود کے لیے اور معاف کر دیتے ہیں دوسرے کو۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جو جواب دیتے ہیں اپنے رب کو۔ استجابہ کا مطلب ہوتا ہے اجابہ، بات قبول کرنا، مان لینا۔ لربہم، اپنے رب کو، یعنی رب کی طرف سے آنے والی پکار یا رب کی بات کا جواب دیتے ہیں لبیک اللہم کہہ کے، یا جس نیکی کے کام کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بلائیں، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً لبیک کہتے ہیں، فوراً مان جاتے ہیں، دیر نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت کے کاموں پر فوراً راضی ہو جاتے ہیں۔ تو والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کی پکار کا جواب دیتے ہیں، اور پھر خاص طور پر کس پکار کا؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کسی بھی نیکی کے کام کے لیے اتنا نہیں بلایا جاتا جتنا کس کے لیے بلایا جاتا ہے؟ دن میں 5 دفعہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی بات ہوتی ہے، باقاعدہ بلایا جاتا ہے۔ تو جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ اس پکار کا فوراً جواب دیتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اقامت صلاۃ کیا ہوتی ہے؟ نماز کو اس طریقے پر ادا کرنا جو مطلوب ہے، سٹینڈرڈ کے مطابق۔ ان کی نماز سب سٹینڈرڈ نہیں ہوتی، بلکہ کیسی ہوتی ہے؟ جیسی مطلوب ہے، ریکوائرڈ ہے، جو بھی اس میں شرائط ہیں یا جو بھی اس میں کرنے کے کام ہے وہ اس کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ تو ہے ان کی پرائرٹی۔ ہم ٹائم مینجمنٹ میں کتنی پرائرٹیز کی بات کرتے ہیں کہ اپنی پرائرٹیز مقرر کریں اگر آپ ایفیکٹولی ٹائم مینج کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت کسی کو بھی خیال نہیں آتا کہ پہلا کرنے کا کام کیا ہے اور پرائرٹی کا مطلب کیا ہے۔ ہم دنیا کے بہت سے کاموں کو اپنی پرائرٹی سمجھتے ہیں، لیکن نماز لیسٹ پرائرٹی ہو جاتی ہے۔ پھر کوئی وقت ملے تو پڑھ لیں، یا جب دل چاہے اول وقت پڑھ لیں، اور جب نہیں ہو تو تاخیر بھی ہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن نماز چونکہ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے اور اللہ سے تعلق کی علامت ہے، لہذا وہ اس کام میں سستی نہیں کرتے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور جہاں تک ان کے اجتماعی معاملات ہیں اس میں وہ آپس کے مشورے سے معاملات طے کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ، امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام، حکم، معاملہ، ان کے معاملات، ان کے کام۔ شورا، شورا جو ہے یہ فعلا کے وزن پر ہے، جیسے بشرا، عقبہ، حسنا، اسی طرح شورا۔ اور شورا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مشورہ، مشاورت، تشاور۔ اور مشاورت یا مشورہ کا لفظ کس سے ہے؟ شین واو رے سے، شور سے۔ اور مشاورت کہتے ہیں آراء کے تبادلے کو، تاکہ صحیح رائے سامنے آ سکے۔ مشورہ کیا ہوتا ہے؟ آراء کا تبادلہ، ایکسچینج آف ویوز۔ کس لیے؟ تاکہ صحیح بات یا صحیح رائے پر عمل کیا جا سکے اور صحیح رائے سامنے آ سکے۔ یعنی ان کے جو اہم کام ہوتے ہیں وہ آپس میں مشورے کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ ایسا نتیجہ سامنے آئے کہ جس پر سب راضی ہوں، خوش ہوں۔